ساتھ بلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو دین کی فقہ کا علم عطا کرتا ہے۔ دین کی فقہ کا علم اللہ اسے دیتا ہے جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کر لیتا ہے۔ یعنی ہر بندے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ فقیہ بن جائے، یہ اللہ پاک کا انتخاب ہے، رب چنتا ہے علم الفقہ کے لیے، پھر وہ لوگوں کو اس کی دین کا سوجھ بوجھ، اس کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ اتنا شاندار علم ہے۔ اب آپ دیکھیے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ کے برابر تھی، اور ان 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے صرف 10 صحابہ کرام فقیہ تھے جن کا فتویٰ چلتا، صرف 10 صحابہ کرام فقیہ تھے 1.25 لاکھ کے اندر۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا شاندار علم ہے۔ یہ محدث، ہر صحابی محدث تھا بھئی، اس نے حضور سے سنا ہے، آگے روایت کی حدیثیں۔ کتنے صحابہ کرام، ہزارہ کی تعداد میں ان کی حدیثیں ہم تک پہنچی۔ محدث بے شمار تھے جنہوں نے حدیث سن کر آگے روایت کی، مگر اس کے اندر فقیہ جو حدیث کے اندر جا کر اس کے اندر چھپے ہوئے معنی کو نکال سکے وہ چند تھے۔ ان میں سے ایک صحابی تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قاضی بنا کر بھیجا شام کی طرف، اور بڑی شان عزت ان کو عطا فرمائی، اور ان کو خود گھوڑے پر بٹھایا جب یہ جانے لگے۔ انہوں نے حضور سے قرآن پڑھا، حضور سے حدیث سیکھی۔ آقا علیہ السلام کیسے فیصلے فرماتے حضور سے سیکھا تھا سب کچھ، اور فقیہ صحابی تھے حضور کے، بڑے علم والے، بڑی بصیرت والے شخص تھے۔ آقا علیہ السلام جب بھیجنے لگے تو خود ان کو حجرہ مبارک سے باہر آئے، اپنی گھوڑی پر سوار کیا اور گھوڑی کی نکیل پکڑ کر چل پڑے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح تو نہیں۔ وہ نیچے اترنے، حضور نے فرمایا اوپر بیٹھے رہو۔ تھوڑی دیر چلے، مدینہ کی حد تک آئے، پھر وہاں پر وہ اتر گئے گھوڑی سے نیچے۔ آقا علیہ السلام نے وہاں پر رو کر ان سے پوچھا کہ بما تقضی یا معاذ، اے معاذ جا رہے ہو قاضی بن کر، کیسے فیصلے کرو گے؟ جواب دینے لگے بے کتاب اللہ، یا رسول اللہ کی کتاب سے فیصلے کروں گا۔ قال فإن لم تجد فیہ، فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب میں تو لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مجید، اللہ کی کتاب میں تو ہر خشک اور تر چیز کا ذکر موجود ہے، اور چیزوں کی حقیقت یا خشک ہوتی ہے یا تر ہوتی ہے، یا چیزیں خشکی اور تری دونوں کا مجموعہ ہوتی، کوئی چوتھی قسم بھی ہے؟ تو ہر خشک و تر قرآن میں آ گئی، جس کا مطلب ہے کہ روئے زمین کا کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی حقیقت ایسی نہیں کہ اس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا؟ حضور نے فرمایا بے شک کتاب اللہ میں تو سب کچھ ہے، ان لم تجد فی، اگر تیری عقل کو اتنی رسائی نہ ہو کہ تو کتاب اللہ سے ڈیرائیو کر سکے، سیکھ سکے، اسے اخذ کر سکے، پھر کیا کرے گا؟ جواب دینے لگے بے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا فرمایا بے سنت رسول ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے رسول کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا فإن لم تجد فی، اگر تو سنت سے بھی نہ نکال سکے تو پھر؟ فرمانے لگے اجتہد برأیی، یا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، پھر میں غور و فکر کروں گا، قرآن و سنت پر کنسنٹریٹ کروں گا، قرآن کے اصولوں کو، حدیث کے اصولوں کو، آپ سے جو کچھ سیکھا ہے، آپ کی صحبت سے سیکھا ہے، اس کو سامنے رکھ کر میں غور و فکر کر کے اس چیز کا نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ یہ سن کر آقا علیہ السلام نے ان کے یہاں پر تھپکی دی، ان کے ہاتھ مارا سینے کے اوپر، اور فرمایا کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ جس نے اپنے رسول کے رسول کو یہ توفیق دی۔ رسول نمائندہ کہتے ہیں نا، حضور اللہ کے نمائندے اور معاذ بن جبل حضور کے نمائندے، اپنے رسول کے رسول کو یہ توفیق دی کہ وہ قرآن اور مجید کی عطا کردہ ہدایت کی روشنی میں اجتہاد کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ فقہ جو ہے یہ گہری بصیرت کا، ان ڈیپتھ سٹڈی کا علم ہے۔ تو فقہائے احناف ان میں سب سے پہلے ہیں، 4 فقہاء بطور خاص ہیں جن کے ہم مانتے ہیں، وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سب اماموں میں سے سب سے سینئر ہیں۔ یہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ امام مالک دوسرے ہیں، وہ 93 ہجری میں 93 میں پیدا ہوئے امام مالک،
اور امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال 150 میں ہوا ہے اور امام شافعی پیدا 150 میں ہوا۔ امام احمد بن حنبل 164 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ جو محدثین ہیں بخاری مسلم یہ بہت بعد میں۔ امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو فوت ہوئے بھی 44 سال گزر چکے تھے جب امام بخاری پیدا ہوئے۔ 206 ہجری میں امام مسلم پیدا ہوئے، سارے بعد میں آئے۔ صرف امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کے صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، عبادت کرتے نماز پڑھتے دیکھا، ان سے سیکھ کر انہوں نے اپنی فقہ کو جمع فرمایا۔ اور اگر چھوٹی جزیات کو بھی آپ جمع کر لیں تو فقہ حنفی میں ٹوٹل مسائل جو امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن اور حدیث اور سنت سے نکالے ان کی تعداد 12,90,000 تک جا پہنچتی۔ 87-88 تو مین لائن کے ہیں، ان کی آگے جزیات کو بھی آپ جمع کر لیں، سب کیٹاگریز کو بھی، تو 12,90,000 تک جا کر تعداد پہنچتی ہے۔ اور وقت کے بڑے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہوتے تھے۔ امام مالک کے جو شاگرد تھے قاضی یعقوب بن ابراہیم، جنہیں امام یوسف بھی کہتے ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بڑے قابل شاگردوں میں سے ایک تھے۔ قاضی القضات کے عہدے پر رہے، 3 خلیفوں کے دور میں قاضی کے عہدے پر رہے۔ امام محمد بن حسن شیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، جو امام شافعی کے استاد ہیں۔ پھر امام شافعی امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ یعنی فقہ حنفی کا فیض جو ہے آگے وہ ساری باقی فقہوں کے اندر جاری ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قول میں نے لکھا کہ الفقہ زارع عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کہ فقہ کا کھیت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بویا۔ یہ حضور کے صحابی عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے فقیہ تھے۔ وَسَقَاهُ الْقَمَةَ، اور اس کھیت کو حضرت علقمہ جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے پانی دیا، بہت بڑے فقیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد۔ وَعَصَدَهُ النَّخَعِيُّ، اور امام نخعی نے اس کھیت کو کاٹا۔ وَدَاسَهُ حماد، حضرت حماد امام اعظم ابو حنیفہ ڈائریکٹ ان کے شاگرد ہیں، کوفہ میں بہت بڑے امام فقہ کے، انہوں نے اس کو گاہا، یعنی اس کھیت میں سے دانے نکالے۔ وَطَحَنَهُ ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سے آٹا بنایا۔ وَعَجَنَهُ ابو یوسف، امام ابو یوسف نے اس آٹے کو گوندا۔ وَخَابَزَهُ محمد، امام محمد بن حسن شیبانی نے اس سے روٹیاں بنائیں، خبز بنائی۔ فَسَائِرُ النَّاسِ يَأْكُلُونَ مِنْ خُبْزِهِ رحم اللہ، اور پھر اب قیامت تک ساری امت اسی روٹی سے ہی آگے کھاتی جا رہی۔ یہ فیض سارا سینہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ جو ان کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے وہ سارا جہالت ہے، ناجائز ہے۔